بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی، 4 نمبر سبق ہے، البحث الاول ہے فی کتاب اللہ تعالی، فصل فی الخاص والعام میں۔ سب سے پہلے 4 ابحاث ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اجماع امت ہے، اور ایک قیاس ہے۔ اور کتاب اللہ میں سے بہت سارے فصول ہیں، لیکن فصل اول میں خاص اور عام کو جمع کیا ہے۔ تو شروع کریں گے یہاں پر البحث الاول سے۔ البحث الاول، بحث لغوی معنی ہے تفتیش، اور اصطلاحی معنی ہے تخاذ الخصمین فی امر۔ تو ابھی خوض جو ہے یہ فی امر لإظہار الحق یقینا او ظنا، لإظہار الحق۔ اب یعنی تخوض کا اصل معنی ہے خوض سے ہے، خوض کہتے ہیں پانی میں گھسنا، الخوض فی الماء، پانی میں گھسنا۔ لیکن اگر اس کے صلہ میں الخوض فی الحدیث آ جائے، الخوض فی الحدیث، تو اس کا ترجمہ ہوگا گفتگو میں مشغول ہونا، تو تخوض ہے، باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا خاصہ یہ ہے باب تفاعل کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک فاعل اور ایک مفعول، اور دوسرا یعنی دونوں فاعل ہوتے ہیں کہ دونوں گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، فی امر، ایسے امر میں، لإظہار الحق، تاکہ حق کو ظاہر کرے، وہ حق کا اظہار وہ یقیناً ہو یا ظناً ہو، لیکن اس کو کہتے ہیں بحث۔ تو یہاں پر بحث ہے کس میں؟ فی کتاب اللہ، فی تقسیمات کتاب اللہ تعالی، یا فی اقسام کتاب اللہ تعالی۔ اور تقسیمات کتاب اللہ جو ہے وہ 4 ہیں۔ کتاب اللہ کی تعریف ہے الکتاب المنزل علی الرسول، رسول میں الف لام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، المکتوب فی الصحائف، المکتوب فی الصحائف، المنقول الینا نقلا متواترا، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ اس کی تعریف ہے کتاب اللہ قرآن کی، کہ یہ کتاب ہے، منزل ہے اس پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مکتوب ہے فی الصحائف، صحائف میں مکتوب ہے، اور منقول ہے ہماری طرف نقلا متواترا، نقل متواتر کے ساتھ، بلا شبہۃ، اس میں بغیر شبہ کے۔ پھر کتاب اللہ کی تقسیمات جو ہے وہ 4، ایک ہے بوجوہ النظم، صیغۃ و لغۃ، تو صیغۃ اور لغۃ ہے۔ ایک ہے استعمال بوجوہ، ایک ہے وجوہ استعمال ذالک
وجریانه فی باب البیان. ایک ہے وجوہ البیان. اور ایک ہے وجوہ الاستدلال. اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. تو 4 قسموں میں سے اس میں ایک خاص ہے، ایک عام ہے، ایک مشترک ہے، اور ایک مؤول ہے. اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، یعنی اس تقسیم میں بھی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ. اور اس میں بھی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے الظاہر، النص، المفسر، المحکم. اور اس کے ازداد ہیں ان وجوہ البیان لذالک النظم. اس کے ازداد ہے الظاہر کی خفی ہے، الخفی، النص کی المشکل ہے، مشکل، مفسر کے المجمل ہے، اور محکم کے المتشابہ ہے. ابھی وجوہ الاستدلال، یہ وجوہ استدلال جو ہے اس کے بھی 4 ہے. الاستدلال بعبارت، بعبارت النص، الاستدلال بإشارة النص، اور الاستدلال بدلالة النص، اور الاستدلال باقتضاء، حمزہ نہیں ہے پر، باقتضاء النص. یہ قسمیں ہیں. ابھی یہاں پر خاص، عام، مشترک و مؤول. یہ نظم صیغہ اور لغت کے اعتبار سے ہے کہ اس کا صیغہ اور لغت، یعنی کس کو وضع کس کے لیے، خاص کے لیے، عام کے لیے، مشترک کے لیے. پھر اس کا استعمال ہے کہ یہ حقیقت میں مستعمل ہے، مجاز میں ہے، صریح ہے، یا کنایہ ہے. پھر وجوہ البیان لذالک النظم، کہ اس کے بیان کے بارے میں ہے کہ یہ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، یا محکم ہے. پھر اس کی 4 ازداد ہے، الخفی، المشکل، المجمل، المتشابہ. پھر وجوہ الاستدلال ہے تو استدلال بعبارت النص، بعبارت النص، بإشارة النص، اور بدلالة النص، اور باقتضاء النص، باقتضاء النص. تو یہ قسمیں ہیں اس کی 4، اور چاروں کے 4 قسمیں، اور پھر اس کے ازداد. تو یہ ہے اس کی تقسیمات، کتاب اللہ کی تقسیمات ہے. فصل، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. کس کے لیے؟ مبتدا محذوف کے لیے. ھذا فصل، یہ مبتدا محذوف ہے. تو فصل، اس کا حمل اس پر صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو ھذا پر، تو یہ بمعنی فاصل ہے، بمعنی اس میں فاعل، اس میں فاعل، فاصل، لما بعدہ عما قبلہ، فاصل ہے. اور یہ بمعنی مفعول، اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول یعنی مفصول. اگر مفصول ہو تو المفصول عما قبلہ.
اور یہ اپنے حق اس مصدر کے مصدر ہے، لیکن زید عادل کی طرح ہے مبالغتاً، زید عادل جو ہم بار بار شرط تعظیم میں مختلف جگہ پر پڑھ چکے. تو یہاں پر ایک فصل میں خاص اور عام دونوں کو اکٹھا کیا. اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ اس کے وضع بھی ایک معنی معلوم کے لیے ہے اور اس کا وضع بھی معنی معلوم کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص کا حکم بھی قطعی ہے اور عام کا حکم بھی قطعی ہے، تو اس وجہ سے خاص اور عام کو جمع کیا. پھر لفظ خاص ہے. خاص یہ اصطلاح ہم نے سب اصول شاشی میں اصطلاحات سمجھنے ہیں اور اس فن کو سمجھنا ہے کہ اس فن کا فائدہ کیا ہے. تو فالخاص یہاں سے یہ تعریف ہے. لفظ کا معنی ہے الرمی، اور اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، انسان اس پر تلفظ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. اور رمی پھینکنا اور ما یتلفظ بہ الانسان. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ جب اس طرح ہم نور انوار میں پڑھ چکے کہ یہاں پر النظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نظم کا. تو نظم کا معنی ہے پرونا، یعنی موتی وغیرہ کو کسی سلک اور تار میں پرونا. تو نظم کا لفظ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں قرآن کریم میں فی کتاب اللہ. کس کے لیے؟ ادب کے لیے. اس لیے کہ لفظ کا معنی ہے رمی اور اس کا معنی ہے پرونا، تو اس کو استعمال کرتے ہیں اس جگہ پر. لیکن یہاں پر خاص جو ہے یہ صرف کتاب اللہ کی نہیں ہے بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام خاص کی تعریف ہے. تو اس وجہ سے لفظ کو ذکر کر دیا. تو اس میں سب کچھ داخل ہے، محمل اور غیر محمل. پھر الوضع، وضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں رکھنا. وضع ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو اس کو بھی وضع کہتے ہیں. اور اس کا اصطلاحی معنی ہے تخصیص الشیء بالشیء متى اطلق او احس فهم منه الشيء الثاني. تخصیص الشیء بالشیء، مثلا زید کا لفظ ہے، زید یہ لفظ ہے، یہ ہم نے خاص کیا کس کے ساتھ؟ زید ایک آدمی کے لیے ہم نے اس کو خاص کر دیا. تو تخصیص الشیء بالشیء، اس زید کو خاص کیا اس کے ساتھ. متا اطلقہ، جب مطلق ذکر ہو جائے یا اس کو محسوس کیا جائے. فہم منہ، اس سے فہم میں آ جاتا ہے الشیء الثانی، دوسری چیز، تو اس کو وضع کہتے ہیں. تخصیص الشیء بالشیء متى اطلق او احس فهم منه الشیء الثانی. تو یہاں پر وضع کے لفظ سے محمل الفاظ نکل گئے. ابھی لمعنى معلوم، ابھی جب لمعنى معلوم او مسمى معلوم مثلا لفظ وضع ہے تو لفظ وضع لفظ وضع سے محمل لفظ نکل گئے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ اس سے جو مشترک مجاز ہے، لفظ مجاز نکل جاتا ہے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ مجاز بھی وضع خاص میں داخل ہے، خاص اور عام میں یہ داخل ہے مجاز. حالانکہ یہ اس سے نکل جاتا ہے اس لیے کہ مجاز میں وضع نہیں ہے. وضع کیا مثلا لفظ اسد ہے، لفظ اسد ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے حیوانی مفترس کے لیے، لیکن ابھی یہ وضع ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے. لیکن اس اسد کو اگر کوئی آدمی رجل شجاع اس میں استعمال کرے تو یہ اس سے نکل گیا، اس لیے کہ یہاں پر ابھی وضع نہیں ہے، یہ اعتراض ہے. تو یہ جو مجاز میں لفظ اسد جو مجاز میں استعمال ہے رجل شجاع میں، تو یہاں پر ابھی وضع نہیں ہے، تو خاص اور عام سے مجاز نکل گئے.
تو اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر وضع نہیں ہے لیکن حقیقت میں اس کی وضع موجود ہے تو یہ مجاز اس میں داخل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح اسد کا لفظ اس کے لیے یہاں پر وضع کس کا ہے؟ واضع کا، یعنی جس نے وضع کیا ہے اس کا وضع موجود ہے. اور یہاں پر بھی وضع موجود ہے، وضع متکلم. یہ وضع کیا گیا تھا حیوان مفترس کو، لیکن دوسرا آدمی آیا اور یہاں پر اس اسد کو وضع کیا، متکلم نے اس کو وضع کیا کس کے لیے؟ رجل شجاع کے لیے، اس میں مستعمل کیا. تو اس کا جو ہے قرینہ کیا ہے؟ نقل ہے، نقل عن اہل اللغہ، عن اہل اللغہ. اور اس کا قرینہ کیا ہے کہ مثلا ہم کہیں کہ رأیت اسدا یرمی، میں نے اسد کو دیکھا کہ وہ تیر مار رہا تھا یا کچھ پھینک رہا تھا. تو اب یہاں پر اسد جو ہے اگر یہ حقیقت پر معنی ہو تو یہاں پر قرینہ ہے، اس قرینے کی وجہ سے یہ کس میں مستعمل ہے؟ اس یہاں پر وضع متکلم ہے. تو القرینہ الصارفہ عن ارادت یعنی اس کے ارادہ اس کا کیا ہے؟ قرینہ صارفہ موجود ہے. قرینہ صارفہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ اسد ہم اس میں حقیقت میں استعمال نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہاں پر وضع سے مراد کیا ہے؟ وضع متکلم. اور دو قسم پر ہو گئے، وضع متکلم اور وضع واضح. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وضع جو ہے، وضع یہاں پر تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ تقسیم خاص، عام، مشترک اور مؤول کی ہو رہی ہے، اور اس کی تقسیم الگ ہے. اس کی تقسیم کیا ہے؟ الگ ہے. تو یہ تقسیم مشترک اور اس کے مقابلے میں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر بوجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، اس کی تقسیم ہے بوجوہ استعمال نہیں ہے. تو لفظ وضعیہ سے وہ داخل ہونا یا نہ ہونا اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ یا اس میں داخل ہے یا اس میں خارج ہے. لمعنی معلوم، معنی معلوم جو ہے یہ عارض ہے، یعنی عارض معلوم ہو، جس طرح کالا، سفید، علم اور جہل، یہ عارض ہے. تو عارض معلوم ہو. اول مسمى معلوم، مسمى سے مراد عارض کہتے ہیں کس کو؟ ما یقوم بالغیر، جو غیر کے ساتھ قائم ہو اور اس کے اپنے وجود، یعنی بغیر کسی کے ساتھ لگے ہوئے یہ اپنا وجود نہ ہو اس کا، تو اس کو کہتے ہیں عارض. اور مسمى کس کو کہتے ہیں؟ یہ سے مراد عین ہے اور ذات ہے، اور ذات ہے. اور عین اور ذات یعنی جوہر، جو ما یقوم بنفسہ. اور اس کے مثال جس طرح انسان، عالم، تو عالم کے اپنا وجود ہے لیکن علم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو علم عارض ہے، اور عالم کا وجود جو ہے یہ ذات ہے. تو چاہے معنی معلوم ہو یا مسمى معلوم ہو. علی الانفراد جب کہا تو معنی معلوم اور مسمى معلوم سے مجمل اور مشترک نکل گئے. علی الانفراد جب کہا تو یہاں سے عام نکل گیا، اس لیے کہ عام کیا ہے؟ وہ مشتمل علی الافراد ہے، مشتمل علی الافراد ہے. کا قولنا، ابھی خاص کو تین قسمیں منحصر کر دیا ہے کہ یا تو تخصیص الفرد ہے نمبر 1، یا تخصیص النوع ہے 2، اور یا تخصیص الجنس ہے 3. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ تخصیص فرد یہاں مثلا زید، رجل اور انسان، یہاں پر رجل سے مراد ماہیت ہے اور انسان سے مراد بھی ماہیت ہے، یعنی حیوان ناطق. اور رجل سے مراد ذکر یا مذکر من بنی آدم او جاوز حد الصغر، یعنی بچپن سے بڑا ہوتا جائے اپنے حد تک
تو یہاں پر رجل اور یہاں پر حیوان ناطق اور یہاں پر زید، یہ تین جو ہے یہ وضع کیا گیا، لیکن یہاں اس سے مراد اس کی ماہیت ہے، اس کے خارج میں قطع نظر اس کے کہ اس کے خارج میں افراد ہے یا نہیں ہے. كقولنا على الانفراد، كقولنا في تخصیص الفرد، جس طرح ہمارا قول ہے تخصیص فرد میں کہ خاص ہے اور اس کو وضع کیا گیا ہے ایک فرد معین کے لیے. مثلا زید ہے تو اس کو ایک ہی فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے. عمر بکر ہے تو اس کو الگ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے. تخصیص نوع رجل، تخصیص نوع کیا ہے؟ رجل ہے. تو نوع اور جنس منطق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نوع کہتے ہیں ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق. لیکن یہ کس کی تعریف ہے؟ منطق میں. نوع کی تعریف منطق میں. متفقین بالحقائق، تو یہاں پر نوع کی مثال منطق میں کیا ہے؟ انسان ہے. اس لیے کہ انسان کے جتنے افراد ہیں زید عمر بکر، اس کے حقیقت کے مشترک ہے، ایک ہے. اور جنس کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق. یہ منطق میں جنس کی تعریف ہے. کس کی؟ جنس کی. تو وہاں پر حیوان جو ہے وہ کیا ہے؟ جنس ہے. لیکن یہاں پر وہ منطق کی اصطلاح ہے کہ متفقین بالحقائق، اور یہاں پر اصول فقہ کی اصطلاح ہے، اس لیے کہ منطقی جو ہے وہ حقائق سے بات کرتے ہیں اور اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے اغراض سے. تو یہاں پر نوع جو ہے نوع متفقین بالحقائق ہے، اور یہاں پر ہے متفقین اصول فقہ میں کیا ہے؟ کثیرین متفقین بالاغراض، بالاغراض. تو یہاں اس کی مثال کیا ہے؟ رجل ہے. رجل، تو رجل کے اغراض کیا ہے؟ امام بننا، چاہے امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، اور شاہد ہونا یعنی گواہ بننا حدود اور قصاص میں. تو یہ رجل کا کام ہے. کس کا؟ رجل کا. یہ اغراض اس کے سارے سب کے زید عمر بکر جتنے بھی وہ سب کے ایک ہے. تو اس رجل کو اس خاص نوع کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور جنس تو یہاں پر رجل ہے. اب انسان جو ہے، لفظ انسان منطق میں لفظ انسان یہ نوع ہے، یہاں پر لفظ انسان جنس ہے. لفظ انسان کیا ہے؟ جنس ہے. اس لیے کہ یہاں پر مختلفین بالاغراض ہیں، بالاغراض. اور انسان کے دو افراد ہیں، ایک ہے رجل اور ایک ہے امرأہ. رجل اور امرأہ. تو رجل کے اپنے اغراض ہیں، جس طرح میں نے ابھی سے کہا کہ امامت صغرا، امامت کبرا اور گواہ بننا حدود اور قصاص میں. اور امرأہ کے اپنے جو انسانی نسل بڑھانا، اور یہ سب اس کے اغراض میں سے ہیں. تو ابھی یہاں پر انسان جو ہے اس کے میں ایسے افراد ہیں، ایسے حقائق کثیرین پر مقول ہے علی کثیرین، لیکن اس کے اغراض کیا ہے؟ مختلف ہے. تو انسان منطق میں نوع ہے اور اصول فقہ میں جنس ہے. اصول فقہ میں جنس ہے. اور حیوان یہ بھی وہاں پر جب یہاں پر جنس ہے تو وہاں پر بھی جنس ہے. تو دو طرف فرق یہ ہے کہ وَكُلٍّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرٍ متفقین بالحقائق ہے منطق میں، اور یہاں پر ہے وَكُلٍّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرٍ متفقین بالاغراض ہے. اور یہاں پر جنس جو ہے وہ کلین مقول علی کثیر مختلفین بالحقائق ہے. تو وہاں پر فرس اور بقر، غنم،
حمار، انسان، یہ مختلفین بالاغراض ہیں، حقائق ہے، حقیقتیں مختلف ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ کل مقون علی کثیر مختلفین بالاغراض، کے اغراض مختلف ہے. تو انسان کے دو افراد ہے، رجل ہے امرأہ ہے، ان دونوں کے اغراض الگ الگ ہے. تو اس وجہ سے انسان کو جنس بنا دیا ہے. منطق میں اگرچہ یہ نوع ہے. تو یہاں پر قولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع رجل رجل وفی تخصیص جنس انسان. اور یہاں پر سکون اس لیے لگایا ہے کہ اس سے افراد مراد نہیں ہے بلکہ ماہیت مراد ہے. اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.